لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنعمة لك محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ حج کا سیشن چل رہا ہے، اور چونکہ ابھی والنعمة حجاج اکرام والملك حج کے لیے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، کچھ فلائٹس جا چکی ہیں، کچھ جانے کی تیاری میں ہے۔ تو یہ ہمارا پروگرام حج کے حوالے سے چل رہا ہے، جس میں ہم نے احرام باندھنے کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے گوشت گزار کیا تھا۔ آج ہم حج کے جو 5 ایام ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، تو اس میں انشاءاللہ آج ہم حج کے جو پہلا دن ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حجاج اکرام کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ انہیں کس طرح سے احتیاط سے اس عمل کو بجا لانا ہے، اس میں کیا کیا احتیاط کرنی ہے اور کس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ حج کا جو پہلا دن ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اچھا، جو حجاج اکرام یہاں سے جا چکے ہیں، یقیناً انہوں نے اپنا عمرہ کر لیا ہوگا، یا پہلے ہم عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو دن بچتے ہیں اس میں ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو پہلا دن حج کا شروع ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں 7 تاریخ کی رات سے ہی اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معلمین حضرات اپنے حجاج کو اس 7 تاریخ کی عشاء کی نماز کے بعد ہی وہ مینا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کا وقت بچ جائے اور ان کا ایک سہولت ہو جائے۔ بہرحال وہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم 8 تاریخ کی 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کے بعد ہم نے مکہ چھوڑنا ہے، یعنی ہم نے مکہ سے روانہ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم پہلے رات میں تیاری کر لیں، اپنی صاف صفائی کر لیں، ناخن کاٹ لیں، اور تمام جو کے آداب ہیں اس کے وہ کر لیں، اور صبح اچھی طرح سے غسل کر لیں۔ غسل وغیرہ کرنے کے بعد خوشبو لگانا ہے، خوشبو لگا لیں، اور فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے احرام باندھنا ہے، حج کا احرام ہوگا، اور اس میں ہم نے حج کی نیت کرنی ہے۔ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ہم نے عمرے کی نیت کی تھی، ہم نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ اب چونکہ عمرہ ہو چکا ہمارا، اب ہم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کے بعد ہم نے مکہ چھوڑنا ہے، تو ہم نے فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ لیں گے حج کا، اور اس کے لیے ہم نے رات سے تیاری کر لی تھی، اور ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے حج کی نیت کریں گے۔ پہلے ہم نے عمرے کی نیت کی تھی گھر پہ، اب ہم یہاں حج کی نیت کریں گے کہ اے اللہ، تیرے لیے میں نے حج کا احرام باندھا ہے، تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کے مطابق میں حج کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے آسانی اور برکت عطا فرما۔ یہ ایک زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، دل کا ارادے کے نام نیت ہے، نیت کر لیا آپ نے، اور پھر آپ نے تلبیہ شروع کر دیا، یعنی تلبیہ پڑھنا آپ کے اوپر اب یہ آپ کا ترانہ ہو گیا، یہ آپ کی ورد ہو گئی، وظیفہ ہو گیا۔ اچھا، جانے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے، اس میں زیادہ گڑبڑ کرنے کی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ کوئی سامان زیادہ لے کے نہیں جانا ہے، ہمارا تمام سامان ہمارے ہوٹل میں ہوگا محفوظ، اور کوئی بات نہیں۔ ایک بیگ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، بیگ کے اندر آپ کی ضروری چیزیں ہونی چاہیے، مثلا ایک سوٹ ہو، ایک جوڑا کپڑے کا ہو آپ کے پاس، اور کچھ دوائیں ہوں جو آپ کی ضروری دوائیں ہیں، پانی کی بوتل ہو، کچھ بسکٹس ہوں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کی ضروری، تسبیح ہے، جانماز ہے، اور وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ بیگ آپ کا تیار ہوگا۔ آپ کے جو حجاج اکرام کے جو معلمین ہیں انہوں نے بسوں کا انتظام کیا ہوتا ہے، بس میں بھی لوگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی پیدل جانا چاہے تو یہ بہتر ہے کہ پیدل میں چلے جائے، کیونکہ ایک ایک قدم کے اوپر لاکھوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ منہ کی طرح روانہ ہو جائیں۔ بڑا رش ہوتا ہے،
اس کے اندر احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے گروپ کے ساتھ آپ کے اور بھی لوگ ہوں گے، آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کا ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بس میں جا رہے ہیں تو بس کے اندر آپ احتیاط سے پہلے ان کو بٹھائیں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو خواتین ہیں، اور پھر آپ تیاری پوری اپنی دیکھ لیں، سب ساتھی آ گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے۔ اس طرح سے محترم ناظرین، ہم 8 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد ہم روانہ ہوتے ہیں مینا کی جانب۔ مینا میں چونکہ آپ کے معلمین نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے خیمے ہوتے ہیں، وہاں مختص ہوتے ہیں، ہر گروپ کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ کو جانے سے پہلے اپنے معلم سے آپ نے یہ پوچھ لینا ہے کہ ہمارے خیمے کا نمبر کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، پورا آپ اس کے پاس کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ لے لیجیے گا آپ۔ باقی کارڈ تو آپ کے گلے میں ہوں گے، یعنی آپ کے تمام معلم کی طرف سے ملا ہوا کارڈ ہوگا، وہ آپ کے گلے میں ہوگا، اور آپ کے بریسلیٹ ٹائپ بھی ایک چیز دیتے ہیں، وہ ہاتھ میں آپ پہن لیں۔ تو یہ تمام تیاری ہونی چاہیے، خدا نہ خواستہ آگے پیچھے ہو جائے تو اپنے مقام پر پہنچ سکتا ہے، اپنے خیمے میں پہنچ سکتا ہے۔ تو وہاں ہم مینا پہنچ گئے، ظہر سے پہلے ہم نے مینا پہنچ گئے۔ مینا میں ہمیں کم از کم 5 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہے، وہ سنت موقدہ ہے، 5 نمازیں، یعنی ہم ظہر وہاں پڑھیں گے مینا میں، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے اور فجر پڑھیں گے، یعنی ہم ایک دن پورا مینا میں قیام کریں گے۔ مینا میں کیا کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے اور خوب دعائیں مانگنی ہے۔ یہ حجاج اکرام کی زندگی کا بہترین دنوں میں سے یادگار دن ہے، اور اللہ کو بڑے پسندیدہ یہ دن ہے، حج کی جو 5 دن ہے۔ اس کے اندر ہر حاجی، ہر شخص خواہش رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بار بار آنے کی توفیق دے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور سب مومنین کے لیے دعا کریں، اور تمام مومن مسلمان جتنے بھی دنیا میں بستے ہیں، اور خاص طور ہمارے فلسطین کے بھائی ہیں اور ہمارے کشمیر کے بھائی ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اس طرح سے ہم نے وہاں پورا دن گزارنا ہے۔ اچھا، اس میں کھانے کا، پینے کا تمام ترتیب بنی ہوتی ہے، آپ کے معلم کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں واش روم کا انتظام ہوتا ہے، اور تمام واش روم قریب ہوتے ہیں، آپ کے زیادہ دور نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ کھانے پینے کے اندر تھوڑا احتیاط کریں۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے، اور صورتحال سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے کم سے کم کھانا ہوتا ہے۔ زیادہ کھائیں گے ممکن ہے کوئی طبیعت خراب ہو جائے، واش روم کا مسئلہ ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، دیگر وغیرہ وغیرہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کھانا کھائیں، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں لگے رہیں، عبادت میں لگے رہیں، اور بڑی عبادت ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کرنا، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا۔ ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، تو ہم ان کا خیال کریں، ان کا کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کا آرام کا بھی ہم خیال کریں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ، یعنی ایک ایسا موقع ہوتا ہے وہاں کہ لاکھوں کا رش ہوتا ہے، اس میں بہت سی بد انتظامی ہے، ایسی طرح سے ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو اس کے اندر آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ زیادہ ساتھیوں کے ساتھ بھی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو صبر کا دن ہے، یہ صبر کرنا ہوتا ہے وہاں پر۔ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو آدمی مسکرا کر اس کو اگنور کر دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اس بات کو، یعنی بحث نہ کرے کسی سے، اور دعاؤں میں لگا رہے، اور لوگوں کو اپنی دعوت دے۔ بلکہ یہ عمل دعوت کا بھی بہت اہم ترین عمل ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، دعوت کا عمل کرتے رہیں، آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، اور اپنا یہ کہ دیکھیں، گھومیں پھریں وہاں پر خوب اچھی طرح سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور وہاں کا جو دن ہوتا ہے مینا میں، آپ کو 5 نمازیں پڑھیں۔ اچھا، وہاں آپ کی جب 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی، یعنی اگلا دن جب آئے گا 9 ذی الحجہ کا، تو آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، یعنی عرفات کے لیے آپ کو روانہ ہونا ہے۔ کب روانہ ہونا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد۔ عرفات کے لیے آپ کو رات میں آپ کو بتا دیں گے، آپ کے معلمین کے بھی بس آئے گی، گاڑی آئے گی، جہاں پر کھڑی ہوگی، پورے انتظام اس سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد اپنی تیاری رات ہی میں کر لیں، اپنا جو بھی سامان ہے وہ آپ نے سامان لے لیا، اپنا جو آپ کا بیگ تھا، بیگ کے اندر جو چیزیں تھی، جانماز ہے، چٹائی ہے یا چادر ہے، یا جو بھی آپ کی چیزیں تھیں، آپ نے وہ رات ہی میں آپ رکھ لیں۔ اور پورے رات میں تو کوئی سوتا نہیں ہے، اور کیونکہ ہم نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل کر رہے ہیں، تو کون سوتا ہے؟ سونے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، لہذا پوری رات لوگ عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ طائب کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی میں لگے رہے، اور صبح ہم
फजर की नमाज पढ़ के हम मिना से अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं। जब हम अरफात पहुंचते हैं, चूंकि यौम अरफा जो है वकूफ़ अरफा जो है ये हज के रुकन आज़म में से एक रुकन है। फरमाया जो थोड़ी देर के लिए भी अरफात के मैदान में रुक गया, वकूफ़ कर लिया उसने, गोया उसका हज हो गया। और जो अरफात के मैदान में नहीं पहुंच सका या उसने वकूफ़ नहीं किया, उसका हज नहीं होगा। इसलिए हमें कोशिश ये चाहिए कि हम ज़ोर से पहले पहले अरफात के मैदान में पहुंचने की तरतीब बनाएं। सुबह फजर की नमाज पढ़ के बसों का इंतजाम भी होता है, जो पैदल जाने वाले वो पैदल भी जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ का ख्याल करें, हमारे हुज्जात इकराम की खिदमत में ये गुजारिश है कि जब हम अरफा के मैदान में पहुंचते हैं तो वहाँ जो अरफात का मैदान है पूरा, उसमें उन्होंने पूरे सिंबल लगाए हुए, बोर्ड लगाए हुए कि हुदूद अरफा, यानी हुदूद उस हुदूद के अंदर अगर आपने वकूफ़ करना है, यानी ठहरना है, रुकना है। उस हुदूद से अगर बाहर को ठहर गया तो उसका वकूफ़ अरफा नहीं होगा, यानी हज नहीं होगा उसका। ये बहुत अहम चीज़ है कि उस हुदूद के अंदर अंदर हमने रहना है। बहुत से लोग बिखरे होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं, तो हमने उस सिंबल को देखना है कि उस जो अरफात के मैदान की जो हुदूद अरबा है उसके अंदर अंदर हमने रहना है। वहाँ पर वकूफ़ अरफा वो है। मस्जिद निमरा के करीब रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और वहाँ पर ये खुतबा भी हम सुन सकते हैं, और वहाँ पर ये है कि बेहतर रहता है कि हम बिल्कुल अरफात के मैदान में है, कोई हमें शक नहीं होता है। दूर दूर भी लोग होते हैं लेकिन वो अपने मैदान अरफात में होंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल इसका ख्याल कीजिएगा। जब इंशाअल्लाह हम 9 ज़िलहज्जा को जब अरफा पहुँचेंगे तो अरफा के जो आमाल है वो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ डिस्कस होगा। आज का दिन जो हमने बताया आपको, ये 8 ज़िलहज्जा की तैयारी और मिना पहुँचना है। उसके लिए आपने क्या किया था, आपने रात ही में तैयारी कर ली थी। सुबह आपने अच्छी तरह गुस्ल किया और नमाज फजर के बाद आपने एहराम बांधा, हज की नियत की और आप अपने रवाना हो गए मीना की जान। इस तरह से मीना में आप पहुंच गए। मीना में एक दिन गुजारेंगे आप, 8 ज़िलहज्जा का पूरा दिन। 9 ज़िलहज्जा की सुबह फजर के बाद आप अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह फिर हम अगली नशिस्त में अरफात के लिए जो वहाँ के अहकामात हैं, वहाँ के जो आदाब है और वहाँ की जो इबादत के बारे में, वो इंशाअल्लाह आपसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नशिस्त में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।